بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من سن سنتا حسنتا او سیئہ۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان اور ٹائٹل ہے کہ کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو کیا ثواب ملے گا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ او سیئتا، یا کوئی آدمی کوئی برا طریقہ رائج کرے، یعنی اس کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ اس طریقے پر چلے تو اس کو کتنا گناہ ہوگا اور کیا نقصانات ہوں گے، اس متعلق یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کی 2 آیتیں اس باب کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ الفرقان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیتوں کے اس باب کے ماتحت لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں سے بھی ٹائٹل کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ مضمون قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے یہاں اوپر سے، کہ رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کی یہ صفتیں ہوتی ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گھر والے یعنی بیویاں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام اور پیشوا بنا۔ اب اس آیت سے ٹائٹل کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہ جب یہ لوگ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد کو نیک بنا تاکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی آدمی صرف دعا پر تو اکتفا نہیں کرے گا۔ صرف دعا کر کے ایسا تو ہوگا نہیں کہ ان کو پریکٹیکلی عملی طور پر نیک بنانے کی کوئی کوشش نہ کرے، کوئی کوشش بھی تو کرے گا، کوئی طریقہ تو اپنائے گا کہ گھر والے بیوی بچے سب نیک بنے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانے کے لیے جو طریقہ وہ شروع کر کے جائے گا اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ دیکھو اس نے اچھا طریقہ جاری کیا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ تو ویسے ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کا امام اور پیشوا تو ہے، حاکم اور حکمران تو ہے، لیکن اگر وہ نیک ہو، متقی ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ متقیوں کا پیشوا ہے۔ تو یہ اچھا طریقہ جاری کر کے جائے گا تو اس کے گھر والے نیک بنیں گے۔ اس سے باب ٹائٹل جو تھا، ٹاپک جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ اچھا طریقہ جاری کر کے جانا چاہیے آدمی۔ وقال تعالیٰ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی۔ اب دوسروں کو سیدھے راستے پر لانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت کی باتیں لوگوں کو بتانا، یہ بھی تو ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے احکام، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا یہ بات پہنچانے کا جو اچھا طریقہ ہے، اس آیت کو اس وجہ سے یہاں بیان کیا کہ اس سے ہمارا ٹاپک ثابت ہو جاتا ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ کہ ان دونوں آیتوں سے آج کا جو مضمون ہے کہ بھائی اچھا طریقہ جاری کریں گے تو یہ فضیلت اور ثواب ملے گا، یہ ثابت ہو گیا۔ اس باب کے اندر صرف 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت طویل ہے، لمبی ہے، اور دوسری بالکل مختصر ہے۔ پہلی روایت یہ ہے، وان ابی عمر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار او الابا متقلد السيوف عامتهم من مزر
بل كلهم من مزر فتمعر وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. اب یہ جو راوی ہیں وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور حضور کا ہر صحابی ہمارے لیے ایک روشن ستارہ ہے. تو ان کے مختصر حالات حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو بجیلہ. اب بجیلہ کی مناسبت سے بجلی کہا جاتا ہے. یہ لوگ سن ہجری 10 میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایمان میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں، سن ہجری 10 میں. یہ جو صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آدمی تھے. ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوسف ہذہ امہ، کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی اور جمال دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس امت کے یوسف ہیں، اتنے خوبصورت. ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ لمبے بھی بہت تھے، ہائٹ بہت تھی. کتنی ہائٹ تھی کہ اونٹ کھڑا ہو تو ایک تو اونٹ کھڑا ہو تو اس کی ہائٹ، اور اس کی کوہان ابھرا ہوا حصہ جہاں تک پہنچے وہاں تک ان کی ہائٹ تھی. اتنے اونچے اور خوبصورت آدمی تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو جوتا ہوتا تھا 1 ہاتھ لمبا جتنا ہوتا، 1 ہاتھ جتنا لمبا جوتا. اب کیا کیفیت ہوگی وہ تو وہ جانے، اللہ جانے. خیر یہ اونچے تھے، خوبصورت تھے، اور جس بستی میں سے آئے تھے وہ بستی والے بت تھا خاص، ان کا ایک مورتی، ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی مدت کے بعد ان کو ایک مشن پر بھیجا تھا کہ جاؤ وہ جو بت ہے اس کا کھیل ختم کرو اور اپنی بستی والوں کو ایمان کی دعوت پیش کرو. اللہ تعالیٰ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ہاتھوں ان کی قوم کو ہدایت عطا فرمائی. اب حضور کی دعا تھی. اچھا ان کا ایک مسئلہ یہ تھا، پرابلم یہ تھا کہ ہائٹ بہت تھی، گھوڑے پر سے گر جایا کرتے تھے، سواری پر سے گر جایا کرتے تھے. تو انہوں نے حضور سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی بستی میں، آپ نے جو مشن جو کام سونپا ہے وہ پورا کرنے، میں گھوڑے پر ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا، سواری سے گر جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ان مسئلے کو حل فرما دیجیے. پھر حضور کا دعا کرنا تھا، یہ فرماتے کہ زندگی میں کبھی میں پھر سواری سے گرا نہیں. لیکن جس وجہ سے میں نے ان کے حالات بیان کیے کہ دیکھو جب یہ ایمان لے کر آئے اور حضور کے ہاتھوں ایمان پر اسلام پر بیعت کی، تو جب حضور کسی کے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے، کسی سے بیعت لیتے تھے تو کچھ باتوں کا عہد کرواتے تھے. جیسے آج بھی کوئی بڑے شیخ صاحب بیعت ہوں گے تو بولیں گے اب میں چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، ایسے الفاظ بلواتے ہیں. ان چیزوں پر بیعت ہوتی ہے. حضور نے ایک چیز کی، اس کی بھی بیعت لی تھی ان سے کہ اس بات کی بیعت لو، وعدہ کرو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی بھلائی چاہوں گا، کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اور کسی کا نقصان کبھی نہیں کروں گا. ایسے بیعت لو. انہوں نے حضور کے ہاتھوں بیعت لی. پھر اس بیعت کا اتنا لحاظ کیا زندگی بھر کہ اگر کسی ایک خوبی پر بھی ہم عمل کرتے ہو جائیں تو پھر دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے. دوسروں کی بھلائی چاہنا. آج ہمارا مسئلہ ہے میرا کام ہو جائے بس، دوسروں کا ہم نہیں سوچتے. انہوں نے کتنا لحاظ کیا اس بیعت کا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو گھوڑا خریدنے کے واسطے بھیجا، بازار میں جاؤ اور ایک اچھا گھوڑا خرید کر لاؤ. جس آدمی کو بھیجا یعنی جس کو وکیل بنایا وہ گیا اور ایک گھوڑا بیچنے والا آدمی تھا، اس سے گھوڑا خریدا عمدہ قسم کا، اور قیمت طے ہوئی 300 درہم. درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، 300 درہم. اب وہ گھوڑے کے مالک کو لے کر وہ آدمی جس کو خریدنے کے واسطے بھیجا تھا وہ ان کے پاس واپس آئے. مالک کو اس لیے لایا کیونکہ پیسے دیے بغیر بھیجے تھے، پیسے تو یہ دیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گھوڑے کا مالک آیا اور اس سے بات کی کہ بھائی 300 درہم میں ہمارا معاملہ ڈن ہوا ہے، 300 درہم اس کو دے دو. اب چونکہ کیا بیعت کی تھی حضور سے؟ لوگوں کی بھلائی چاہوں گا.
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ گورا تو کہا کہ 300 نہیں 400 درہم کا لگتا ہے، 100 زیادہ. ہم ہوئے تو بھائی 300 تو بہت زیادہ بول لیا تم نے، 250 200 یہ گھوڑا تو یہ ہے وہ ہے. ابھی آپ کسی کو گاڑی بیچو کو 50,000 اور سامنے والا کا نہیں 70,000 کی گاڑی ہے، تو پھر کیا کہنے بھائی، سامنے سے 20 زیادہ دے رہا ہے. تو وہ جو مالک تھا بیچنے والا اس کو تو 300 ملنے والے تھے، کہا کہ 400 میں راضی ہو. وہ پوچھ رہے ہیں جریر بن عبداللہ کہ بھائی 400 میں بیچو گے؟ تو بھائی ہم نے تو 300 میں راضی ہے، 100 زیادہ مل رہے ہیں، لاؤ جلدی دے دو. پھر گھوڑے کو دیکھا، کہا کہ نہیں یہ 500 کا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ. اب یہ ایک صفت ہمارے اندر اگر آ جائے تو آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ کتنے مسئلے ہمارے حل ہو جائے. موبائل بیچنے والے تو مالدار ہو جائے، یہ بولے 10,000 کا اور خریدنے والے کا 12,000 دیتا ہوں، ان کا تو کام بن جائے. تو کہا 500، وہ بیچنے والا تو خوش ہو گیا کہ 200 زیادہ مل رہے ہیں، کیا پرابلم اپنے کو. پھر دیکھا دھیان سے یہ کس وجہ سے کر رہے تھے، کیونکہ حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمانوں کا کیا چاہوں گا، بھلا. کہا کہ نہیں 600 کا لگ رہا ہے بھائی. ایسا کرتے کرتے 300 درہم کا گھوڑا جو دن ہو گیا تھا سودا، وہ 800 درہم میں خریدا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، حضور کا ایک ایک صحابی ستارہ ہمارے لیے. کوئی ان کے نقش قدم پر چل کے تو دیکھے. خیر یہ راوی ہیں، یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. روایت اصل میں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک مرتبہ دن چڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے تھے، پھر سب اشراق کی نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد حضور پوچھتے تھے بھائی کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو بتاؤ، حضور اس کی تعبیر بیان کرتے. پھر دین کی بات ہوتی. ہماری اس مسجد میں بھی ماشاءاللہ اچھا نظام ہے کہ نماز کے بعد تعلیم، اس کے بعد دین کی فکریں، حلقے وغیرہ لگتے ہیں. اور ہمارے بزرگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ اشراق کی نماز تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہو کر یہاں سے جاتے ہیں، یعنی مسجد ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آباد کروا دے. اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. خیر، تو یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ دن چڑھے، یعنی اشراق کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، پھر بیٹھے تھے اشراق اور چاشت کے بیچ میں. تو کیا ہوا، فجاءہ قوم عراۃ مجتاب النمار او الابائی، کہ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور وہ بیچارے اتنے غریب تھے، اتنے فاقوں میں ان کی زندگی گزر رہی ہوگی کہ وہ جو آئے چند لوگ، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس اپنا جسم چھپانے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے. پہلے تو چادریں لپیٹی جاتی تھی، تو ایک چادر اوپر کی ایک چادر نیچے کی، لیکن ان کے پاس دو دو چادریں نہیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک چادر ہوگی، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کیا، وہ سر جاوے اتنا، جیسے ہم کفن میں وہ جو لاسٹ والا کپڑا رکھتے ہیں، کفنی جس کو بولتے ہیں، تو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں اور میت کا چہرہ نکالتے ہیں، سر وغیرہ. تو انہوں نے بیچ میں سے چادروں کو کاٹ کے یوں ڈال دیا تھا. ایک ہی چادر تھی اور آجو باجو سے اس کو باندھ دیا تھا. ایک چادر میں پورا جسم انہوں نے ڈھکا ہوا تھا، اور چہرے مہرے سے بھی بھوک اور غریبی اور حالات سب نظر آ رہے تھے. متقلدی السیوف، اور اس زمانے میں رواج تھا اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کا. کپڑے پھٹے پرانے تھے اور کرتے کپڑے نہیں تھے کافی مقدار میں، تو بھی تلواریں اپنے ساتھ لٹکائی ہوتی. اس وقت کا کلچر تھا. آج بھی تم دیہات میں جاؤ تو ہر گاؤں میں جائیں گے تو ہر گھر میں اشرف بھائی کیا ملے گا، ڈونگی. اشرف چاچا آئے تھے، ہمارے یہاں چونکہ وہ کسان رہتے ہیں تو وہ لکڑی بڑی والی رکھتی ہے، وہ بیل گاڑا چلانے میں کام آتی. پھر کچھ بکریوں کے لیے وغیرہ کے لیے کچھ پالا وغیرہ جھاڑنا ہو اس کے لیے کام آتی. اور عام طور پر پانی وغیرہ کی لڑائی ہو اس وقت بہت کام آتی ہے. اشرف چاچا ایک مرتبہ آئے تھے تو وہ بات وہاں پر نکلی تھی کہ اس کام میں آتے ہیں، ہر گھر میں ہوتی. یہ وہاں کا کلچر. تو اس زمانے میں کلچر تھا گلے میں تلوار لٹکانے کا، تو سب نے گلوں میں تلواریں لٹکائی ہوئی تھی. عامتہم من مضر بل کلہم من مضر. راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ قبیلے مضر کے تھے، یا یوں کہتے ہیں کہ سبھی لوگ قبیلے مضر کے تھے، وہ جو آئے وہ.
فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ. ان کا یہ حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا ان کی حالت کو دیکھ کر. بھلا آج ہمیں ایسا ہوتا ہے؟ ہم انسانیت کا دھونکتا رچتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ دھندورا پیتے ہیں انسانیت کا، وہ اتنے زیادہ انسانیت کے دشمن ہیں. غزہ کے لوگ 2 سال سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور انسانیت کے جھوٹے علم بردار ان پر بمباری کر رہے ہیں. اور یہاں حضور نے ان کے حال دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا. اچھا، اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ رنگ کیوں بدلا، کہ حضور کو یہ بات کھٹکی کہ ان کی یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی، تو بھی کسی مالدار آدمی نے ان کی خبرگیری نہیں کی. کوئی آدمی ان کی دیکھ بھال کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. اس پر حضور کے چہرے کا رنگ بدل گئے کہ مالدار لوگ بھی تو سماج اور معاشرے میں ہیں، انہوں نے ان کی خبرگیری نہیں کی. حضور کا چہرہ بدل گیا. فدخل ثم خرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں داخل ہوئے، یعنی اپنے گھر گئے اور پھر باہر آئے. اور شاید حضور ان کے واسطے کوئی چیز تلاش کرنے گئے ہوں، کیونکہ قربانی کی شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے. میں آپ سب سے کہوں بھائی پنجاب کے لیے چندہ لو اور مول صاحب 500 روپے بھی نہیں دے رہے، یہ تو تھوڑی چلی. حضور پہلے اپنے گھر گئے اور گھر میں کچھ پوچھا ہوگا لیکن کچھ ملا نہیں. حضور کی زندگی تو ایسی ہی گزر رہی تھی. آپ باہر تشریف لائے. فَأَمَرَ بِلَالًا. اب ایسا کرتے کرتے سمجھو کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا. اب وہ ہمارے جیسا نہیں تھا کہ 1:35 کو ہی اذان ہو ظہر کی اور 2 بجے ہی جماعت. وہاں تو وقت ہو جاتا تھا، نماز پڑھ لی جاتی تھی. تو حضرت بلال سے حکم دیا. فَأَذَّنَ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی. وَأَقَامَ. اقامت کہی، یعنی لوگ آئے ہوں گے، وضو کر کے سنتیں وغیرہ پڑھی اور پھر اقامت ہوئی. ثم صلی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی. چونکہ اذان کہی اور اقامت کہی تو یہ تو فرض نماز کے لیے ہی ہے اذان اور اقامت، نفلی نماز کے لیے تو ہے نہیں. تو پھر اسے یہی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی، اور کوئی تو نماز ہو سکتی نہیں ہے. ثم خطب. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطاب کیا، یعنی اعلان کیا. اس زمانے کا خطبہ یعنی آج کے دور کا بیان اور اعلان. فقال. خطبے میں کیا فرمایا حضور نے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. چونکہ مجمع کو ترغیب دلانی تھی اس بات کی کہ ان پر صدقہ کرو. جیسے بھائی پنجاب کے لیے ابھی ہم جمع ہوئے تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ بھائی مول صاحب کھڑے ہو کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ فضیلت بتاؤ کہ بھائی صدقہ کریں گے تو کیا کیا ملے گا. تو حضور نے فضیلت بتائی. فضیلت میں قرآن کریم کی آیت پیش کی. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور یہ آیت کریمہ ہم نکاح کی مجلس میں سنتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں. یہ پوری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی حضور نے پڑھ کر سنائی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. اور اس اللہ سے ڈرو جس سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو. والارحام. اور رشتہ داری توڑنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ نگران ہے. یعنی جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جو آئے ہیں غریب لوگ، وہ بھی تو تمہارے بھائی تو ہوئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو تم ان کا خیال کرو، ان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے تھے صحابہ کرام کو. اور دوسری آیت کریمہ پڑھی سورہ حشر کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ سوچ لے کہ اس نے کل کام آنے والی کیا چیز آگے بھیجی، یعنی آخرت میں کیا بھیجا، یعنی کچھ دیا ہوگا، کچھ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو کام آئیں گے. تو اس سے بھی وہ جو آئے تھے ان کے اوپر صدقہ کرنے کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ ان کے اوپر جو بھی صدقہ کرو گے کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کام آئے. اب حضور نے ترغیب دی تو پھر صحابہ کرام تو حضور کے ایک حکم کے انتظار میں رہتے تھے. اس پر ایک پوائنٹ
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیانات کرتے ہیں اور ایسے موقعوں پر ترغیب دیتے ہیں. آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے. موٹیویشنل اسپیکر یعنی کسی بات پر ابھارنے کے لیے اسپیچ دینے والے اسپیشلسٹ آتے ہیں. اب عوام میں ذوق اور شوق ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں جو علماء بیان کرتے ہیں نا، اس میں ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں آتا جتنا موٹیویشنل اسپیکرز کی باتوں پر ان کو انٹرسٹ آتا ہے. آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ اسکول اور کالج کی اسٹوڈنٹ بہت روتے ہیں ان کی باتیں سن کر. حالانکہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے وہ عالم حافظ کا ہی نہیں ہوتا. وہ تو کچھ تجربات یا ادھر ادھر کے واقعات یا کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے جذبات کو گرم کر کے ان کو ابھارتا ہے اچھے کاموں پر. وہ بھی دعوت تو اچھی دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر موٹیویشنل چیز کوئی آپ کو ملے، آپ کو پریرنا دینے والی، آپ کو ابھارنے والی، ترغیب دینے والی، شوق دینے والی چیز قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کچھ ہوگی؟ تو قرآن اور حدیث سے لوگ بھاگتے ہیں. ڈر سے قرآن کا بھی یہ حال ہے. اور ابھی بورڈ لگا دیا جائے کہ منور جمع آنے والا ہے موٹیویشنل اسپیکرز، تو پوری مسجد بھر جائے گی. ایسا کیوں؟ میری ناقص سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ عالم ہے تو وہ تو پہلے حلیہ بلیہ سب شریعت کے دائرے میں رکھ کے آئیں گے. اب میری داڑھی ہے تو میں جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کے سامنے پاور کروں گا کہ داڑھی رکھ واجب ہے. میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو جو نہیں ہے اس کے سامنے میرا پاور چلے گا، نماز پڑھ. اور وہ جو بیچارے آتے ہیں نا، پہلے ان کا حلیہ دیکھ لینا. یہ داڑھی پر 2 نمبر کا وہ مشین پھرا کر آتے ہیں، وہ پٹی داڑھی بنا کر. اب سننے والا مجمع بھی ایسا ہی ہے. اسی طرح ان کا لباس، وہ کوئی کفنی پائجامہ والے نہیں ہوتے، وہ انگریزی لباس میں آتے ہیں. تو سامنے والا مجمع بھی وہی ہوتا ہے. تو مجمع یہ سوچتا ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنے میں ہمیں زیادہ قربانی دینے کی کوئی ضرورت. اب یہ کتنی بھی اچھی بات کری، اس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ داڑھی کا ہمیں کہہ سکتا. اور مولوی صاحب کا بیان شروع ہی ہوتا ہے داڑھی سے اور پھر آخر میں پورا ہوتا ہے ماں باپ کے حقوق پر. سمجھ آ جائے گا. اور یہاں لباس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بھی انگریز بن کے آیا اور سامنے والے بھی. شاید اس لیے مجمع زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور وہ ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ابھی بڑے پیمانے پر ان کے پروگرام ہو رہے ہیں. اس سے ایک نقصان میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہمارا علماء کے گروپ ہے اس کے اندر جو بحث ہوتی ہے، چرچا کہ بھائی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. تو بھائی لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن علماء سے پھر ان کا ربط ایک ماضی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں مثال ذاکر نائک کی تھی. وہ آتا تھا اور آپ سے کہتا تھا کہ بھائی آپ ٹائی کوٹ پہنو، ٹائی لگاؤ، انگلش ڈریس پہنو. پھر ان سے کہا گیا کہ حضور کا یہ لباس تو نہیں تھا. تو اس نے جواب دیا کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا نہیں، ورنہ حضور بھی ایسا پہنتے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کے الفاظ تھے. دیکھیے آپ جو بھی سوچیں، میں صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا. علماء جو ہیں جن کو صحیح معنی میں امت کی فکر ہے، ہم تو ان میں نہیں ہیں، لیکن جن کو فکر ہے ان کی نظریں دور ہوتی ہیں، دور تک. وہ جذبات میں بہہ نہیں جاتے، وہ ہر معاملے میں تہ میں جاتے. اللہ کا ایک بندہ چلتے حج کے لیے نکلا تھا بھی 1-2 سال پہلے، تو عوام کی کیا بھیڑ لگتی تھی. آپ نے دیکھا رستوں پر ٹریفک جام، پھولوں کی بارش، اور یہ سیلفی لے رہا، وہ سیلفی لے رہا، وہ سیلفی لے رہا. لیکن علماء اس سے خوش نہیں تھے. لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا کہ کوئی اکا دکا عالم بولنے جاوے تو عوام تو پھر جہالت پر اتر آتی ہے. وہ کہیں گے کہ مول صاحب کو حسد ہوتا ہے، یہی بات آ جاتی ہے. گجراتی میں کہ مول صاحب کو دیکھا جاتی ہے. لیکن علماء کو معلوم تھا کہ یہ کہاں پہنچے گا معاملہ. پھر وہ تو آ گیا. پھر حج کر کے پھر نوجوان 2-3 عورتیں نکلی. دیکھے آپ نے ویڈیو میں، اس کو پروتساہن ملا، آؤ بھگت ہوئی، ویلکم ہوا. تو پھر محترماؤں کو بھی شوق ہوا کہ اس میں تو بہت عزت ہے، اور 1 سال تک گھر کا کام نہیں کرنا پڑے گا، مہمانی ہی مہمانی، یہ گاؤں یہ بستی وہ بستی. اور فلک تو پھر 2-3 اور نکلے. یہ نقصان. اگر وہ پہلے والا چپ چاپ جا کے آ جاتا
تو یہ محترم آئے نہ نکلتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال اتنا زیادہ یہ مسئلہ پھر نہیں چلا, یہ ٹرینڈ نہیں چلا کہ پھر سب, تاکہ وہ محترمہ بھی روز اپنا ویڈیو ڈالتی کہ آج یہ گاؤں میں پہنچے, اتنے کلومیٹر چلے, یہاں کھایا, یہ فلاں بھائی کے وہاں ٹھہرے, یہ کیا وہ کیا. اس سے کیا فائدہ ہے؟ نیکیوں کو تو چھپانا ہے. تو یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلانی تھی تو قرآن کی آیتیں پیش کی. تو ہمیں بھی کیا پہلے پیش کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیتیں اور حدیث ہے ہمارے سامنے, صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اس سے بڑھ کر موٹیویشنل چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی جس میں آخرت کی فکر دلائی, صدقے کی ترغیب دلائی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور آگے حضور نے ایک حکم دیا 2 آیتیں تلاوت کرنے کے بعد. تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ. حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی جس کے پاس دینار ہو وہ دینار میں سے صدقہ کرے, درہم ہے درہم میں سے دے, کپڑے ہیں کپڑوں میں سے دے, گیہوں ہے گیہوں میں سے دے, اور کھجور ہو تو کھجور میں سے دے, اور زیادہ نہیں ہے تو کم سے کم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے, باقی کوئی دیے بغیر نہ جائے, سب دے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب ظاہری بات ہے ہر ایک کے پاس دینار نہیں ہوتا, تو جس کے پاس دینار ہو وہ دینار میں سے دے, درہم والا درہم, اور کسی کے پاس کپڑے ہو تو کپڑے دے دے, اناج ہو وہ اناج دے دے. سب کو سہولت دی حضور نے, لیکن کہا ولو بشق تمرۃ, کھجور کا ایک دانہ دے سکتے ہو وہ بھی, اور آدھا دو تو بھی, باقی دینا ہے سب کو. پھر تو حضور کا حکم بھی آ گیا, فضیلت بھی سن لی. فجاء رجل من الانصار, ایک انصاری آدمی آئے صحابی, بسرۃ, ایک تھیلی اٹھا کر, کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت. یہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تھیلی تھی, اتنی وزنی تھیلی تھی کہ اس کو اٹھانے سے اس کے کندھے عاجز آ گئے تھے, مچکاتی تھی نہیں تھی اس سے. وہ جو لائے نا صحابی, اتنی وزن والی تھیلی لائے, اور اس میں کیا بھر کے لائے؟ دینار اور درہم, سونے اور چاندی کے سکے, سونے اور چاندی کے. اب وہ کتنی وزن والی تھیلی ہوگی کہ اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ اچک کر لاتے لاتے تو حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے زمین پر رکھ دینی پڑی, اتنی بھاری تھی, اور لا کر حضور کے سامنے رکھ دی. اب یہ شروعات ہو گئی. ثم تتابع الناس, پھر تو وہ دوسرا گیا تیسرا گیا, چلو ایک نے شروعات کی, پھر تو مجمع میں میرے 1,00,000 روپے میرے 50,000 شروع ہو ہی جاتے ہیں. تو پھر تو لوگ گئے. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب, یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 بڑے ڈھیر لگ گئے حضور کے سامنے, ایک تو کھانے کے اور دوسرے کپڑوں کا, اور وہ جو پیسے وغیرہ تھے وہ الگ. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل, یہاں تک کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا, کہ میری تعلیم نے برابر اثر کیا ہے صحابہ, کہ میں نے دینے کو کہا تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہاں وہ بات آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء, کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا. اب وہ جو سب سے پہلے وہ بوری بھر کے لائے, شروعات انہوں نے کی, تو جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب تو ملے گا, جو وہ بوری بھر کے لائے اس کا ثواب ملے گا, اور اچھا طریقہ چالو کیا اس کا ثواب ملے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ, اور اس طریقے پر بعد میں جتنے لوگ چلیں گے اچھے طریقے پر اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا, کیونکہ شروعات ان سے ہوئی. اچھا اب ٹینشن یہ آتا ہے کہ وہ بعد والوں کا ثواب ان کو ملے گا, تو بعد والوں کی ثواب کا کیا ہوگا؟ پھر شروعات جس نے کی اس کو ملے گا بعد والوں کا بھی ثواب, تو وہ بعد والوں کے خود کا ثواب کا کیا؟ تو حضور نے فرمایا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء, بعد والے جو نیکی کریں گے ان کو تو ان کی نیکی کا ملے گا, ایسا نہیں کہ ان کا ثواب اس کو ٹرانسفر ہو گیا اور ان کو کچھ نہیں ملے گا, ایسا نہیں, ان کو بھی ثواب ملے گا
اور جس نے شروعات کی، جس کو دیکھ کر انہوں نے اس اچھا طریقہ چالو کیا، اس پر عمل کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی پہلے والے کا ثواب تو مفت کا ہے، بعد میں جتنے عمل کریں گے۔ جیسے آج کل وہ بازار میں ایک طریقہ چلتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، ملٹی نیشنل مارکیٹنگ، کہ آپ ایک کو گراہک بنائیں تو اس کا کمیشن، آپ نے جس کو بنایا وہ کسی اور کو بناوے تو بھی اس کا کمیشن آپ کو، پھر وہ تیسرا چوتھے کو بناوے تو بھی اس میں سے کمیشن آپ کو۔ یہ شکل جائز نہیں ہے، لیکن ثواب میں جائز ہے، ثواب آپ کو ملے گا یہاں اچھے کام میں۔ وہ شکل جائز نہیں ہے جو چین چلتی ہے گراہک بنانے والے، وہ جائز نہیں ہے۔ خیر، تو پہلے والے کو بعد والوں کا بھی ثواب۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو لوگ پہلے گزر چکے، بعد والوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ لے لو، حضور کی دعوت پر پوری دنیا مسلمان ہوئی، صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین، تو صحابہ کی نیکیاں بھی تو حضور کو ملے گی، صحابہ کے اچھے عمل کی، پھر تابعین کی بھی ملے گی، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں گے جس کی تعلیم حضور نے دی تھی، تو اس کا ثواب بھی تو حضور کو ملے گا۔ اور پھر صحابہ کی باری آئی، صحابہ نے تابعین تک پہنچائی اچھی باتیں، اب تابعین نے جتنا اچھا عمل کیا تابعین کو بھی ملے گا ثواب، اور دعوت دینے والے صحابہ کو بھی ملے گا۔ پھر بعد والوں نے کیا تو پچھلے والوں کے مقابلے میں آگے والوں کی نیکیاں بہت ہو جائے گی، کیونکہ ان کی دعوت پر تو ہم چل رہے ہیں۔ اب ہمارے بعد جو آئیں گے، اگر ہم اچھی چیزیں ان میں ٹرانسفر کریں گے تو بعد والوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں زیادہ ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی اچھا طریقہ اگر ہم رائج کر کے جائیں گے، اچھی بات کی بنیاد ڈال کر ہم جائیں گے، تو ایک تو اچھی بات کی بنیاد ڈالی اس کا ثواب، اور جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اور اگر اللہ حفاظت کرے کسی نے کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس برائی کا گناہ ہوگا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اور پھر یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا وہ برائی والا، پہلے والے کو بھی اس کا گناہ سننا کے یہ بہت بڑی بات ہے۔ پورے ایک مثال کہ بھائی پورے خاندان میں پہلے شادیاں سیدھے شادی ہوتی تھی، اب کوئی نوجوان آیا کہ نہیں زمانہ بدل گیا، تمہارا الگ تھا ہمارا الگ، ہمارے یہاں پٹاخے پھوٹیں گے میری شادی میں، اور اسٹیج تو باہر رہے گا ہی رہے گا، میں اور میری آنے والی دلہن گھر میں بعد میں جائیں گے، پہلے پوری بستی کو دکھائیں گے کہ میں کیسی دلہن لایا۔ اب اس کے خاندان میں وہ طریقہ پہلے سے نہیں تھا، اب اس نے بے پردگی کا مسئلہ کیا تو یہ گناہ تو اس کو ہوگا۔ اب اس آدمی کو دیکھ کر بھتیجے کو بھی شوق ہوا کہ چاچا نے اپنی شادی میں پٹاخے پھوڑے تھے اور وہ اسٹیج سجایا تھا، تو میں تو وہ چاچا کا بھتیجا ہوں بھائی، اپنے کیسے پیچھے رہ سکتے چاچا کے نقشے قدم پر، اب بھتیجا، اب بھتیجے کو تو گناہ ہوگا لیکن چاچا کو بھی ہوگا، کیونکہ کس کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچیں، غلط کام میں دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بنے، اچھے کام میں بنے، نہیں تو یہ جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے ویسے گناہ جاریہ بھی، آپ مر جائیں گے لیکن وہ طریقہ جب تک چلتا رہے گا آپ کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جا رہے ہوں گے، آپ سوچتے رہیں گے قبر میں کہ اپنے تو لڑک گئے اور یہ تو سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس لیے کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط کام ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے جس پر لوگ فالو کریں اور پھر ہم گناہ کرتے رہے۔ یہ پہلی روایت اس حدیث کی پوری ہوئی، اس حدیث کا خلاصہ، اس بات کی پہلی روایت، حدیث کا خلاصہ اچھا طریقہ ہم رائج کریں گے تو اس کا ثواب، اور جتنے لوگ اچھائی پر چلیں گے سب کا ثواب، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی برا طریقہ ہم نے رائج کیا تو اس کا گناہ، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ۔ آخری حدیث، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم اول کفل من دمها لانه كان اول من سن القتل او كما قال علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی ظلمن قتل ہوتے ہیں، ناحق قتل ہوتے ہیں، اس کا گناہ قاتل کو تو ہوگا ہی ہوگا،
لیکن آدم علیہ السلام کا پہلا جو لڑکا تھا قابیل، اس کو بھی ہوگا. اور وہ تو دنیا سے گیا کتنے ہزاروں سال ہو گئے ہوں گے، اور ابھی کتنے ہوں گے، اور آج کل تو کتنے قتل ہو رہے ہیں ظلم. تو آج کے دور میں جو ناحق قتل کرے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا. لیکن یہ طریقہ کس نے شروع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل، اس نے شروع کیا تھا. تو آج بھی اگر خون ہوتا ہے ناحق، اس کا گناہ اس کو بھی، کیونکہ اس نے برا طریقہ شروع کیا تھا. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بسائی، ماں حوا کو آپ ہی سے پیدا فرمایا کہ چونکہ دنیا آباد کرنی تھی. آدم علیہ السلام کی پہلی 2 اولاد ہوئی، حابیل اور قابیل، دونوں بھائی تھے. یاد رکھنے کے لیے میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ قابیل جس کا نام ہے وہ قابل نہیں تھا، جنت کے قابل نہیں تھا، اور حابیل ہے وہ قابل آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. اب دنیا چلانی تھی، آدم علیہ السلام کی نسل چلانی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا اس وقت کہ ماں حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھی، پریگننٹ، تو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. ایک بار ایسا ہوا، دوسری مرتبہ پھر پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، تو پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی، پھر حاملہ ہوئی، پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی. اس طریقے سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے. اور شادی کا قانون یہ تھا کہ پہلے حمل والا اور دوسرے حمل والا یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے تھے. ایک ساتھ جو پیدا ہوئے وہ نہیں کر سکتے تھے. پہلے اور دوسرے والا، دوسرے اور تیسرے والا، تیسرے اور چوتھے والا دونوں شادی کر سکتے تھے. اب ہوا کیا کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، یعنی اس کی بہن، وہ بہت خوبصورت تھی. اب حابیل ایک حمل سے پیدا ہوا ایک ہی بار میں، تو سگی بہن ہے تو اس سے تو نکاح کر نہیں سکتا. اس کے بعد والی جو اولاد پیدا ہوئی، قابیل، حابیل اور اس کی بہن، پہلے قابیل اور اس کی بہن، اب حابیل اور اس کی بہن، تو یہ خوبصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی، اس سے وہ شادی کر سکتا تھا. ساتھ میں جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا اس وقت کے قانون کے حساب سے. اور بعد میں جو پیدا ہوئی اس سے شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ خوبصورت نہیں تھی. تب یہ ضد پہ اڑ گیا کہ میں تو اس سے شادی کروں گا جس کے ساتھ مسئلے کے حساب سے نہیں کر سکتا تھا. اور پھر دونوں کا مسئلہ وہ حابیل اور قابیل کا. تو قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اس طریقے سے پہلا خون ناحق ظلمن. اس میں حابیل جو تھا اس کا تو کوئی قصور تھا نہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قدرتی سسٹم تھا. اب سب سے پہلا خون قابیل نے کیا تھا جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے. اب دنیا میں قیامت تک جتنے ناحق اور ظلمن خون ہوتے رہیں گے تو آج کے قاتلوں کو بھی گناہ ہوگا، لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ہوگا. اس سے بھی ترجمہ جو تھا، باب جو ہے ٹاپک، وہ ثابت ہو گیا کہ کوئی برا طریقہ رائج کرے گا تو پھر اس کا گناہ صرف اس تک لمیٹیڈ نہیں رہے گا، بلکہ جتنے لوگ وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے بعد میں، اس کا گناہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا. تو مختصراً سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز کی بنیاد رکھے، ہم اچھی چیز کی بنیاد رکھے، لیکن کوئی برا طریقہ ایسا ہم جاری نہ کریں کہ جس کے بعد دوسرے کرتے رہیں اور مفت کا گناہ ہم کو ملتا رہے. اللہ رب العزت ہمیشہ ہم سب کو خیر کے کاموں میں شروعات کرنے والے بنا، اور شر کے کاموں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے.